اب میں خیبر ضلع میں ہوں۔ قبائلی علاقوں کا خیبر پختونخوا میں ضم ہونے سے پہلے یہ علاقہ خیبر ایجنسی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ پاکستانی طالبان نے اس علاقے کو استعمال کرنے کی کوشش کی پشاور میں خودکش اور بم دھماکوں کے لیے تاکہ حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ اگرچہ خیبر ضلع میں طالبان کی قوت کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے فوجی آپریشنز کے ذریعے، مگر اب بھی جگہ جگہ پر سیکیورٹی چیک پوسٹیں قائم ہیں، جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اور مقامی پولیس، پیراملٹری اور ریگولر آرمی کے اہلکار تعینات ہیں حکومتی عملداری کو قائم کرنے کے لیے۔ باڑہ مارکیٹ نے اپنا لوہا منوایا 1970 کی دہائی کے وسط میں، جب لنڈی کوتل بازار مکمل تباہ ہوا آگ لگنے کی وجہ سے 1975 میں، اور مقامی تاجر باڑہ منتقل ہوا۔ باڑہ دراصل پاکستان میں ڈرگس کا بہت بڑا مارکیٹ ہوا کرتا تھا، اور ساتھ ہی اسلحہ کے بھی درآمد خیل کے بعد۔ باڑہ مارکیٹ میں لوگ غیر ملکی اشیاء جو کہ اسمگل شدہ تھے خریدنے آیا کرتے تھے سارے ملک سے، اور یہ مارکیٹ 1985 میں تب ختم ہوئی جب اس طرح کی مارکیٹ شفی مارکیٹ اور کارخانوں مارکیٹ پشاور میں بننے لگے۔ سفر ہم سفر کے بغیر بوریت بن جاتی ہے۔ آپ بھی اسی طرح مشکل سے دوچار ہوتے ہیں۔ 27 کلومیٹر لمبا یہ روڈ سینٹرل ٹریڈ کوریڈور سی پیک کا حصہ ہے۔ ڈان.com کی ایک رپورٹ کے مطابق اس روڈ کی تعمیر مارچ 2016 میں 1 سال کی مدت میں مکمل ہوئی، اور تقریباً 1130 ملین روپیز اس پہ خرچ ہوئے۔ اس روڈ کی تعمیر کا ٹھیکہ فوج کے ذیلی ادارہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کو دیا گیا۔ یہ روڈ ضلع خیبر میں تختہ بیگ کے مقام پر ختم ہوتا ہے اور متنی سے شروع ہو کر۔ کام کے معیار پر میرے کچھ سوالات ضرور ہیں اس روڈ کے حوالے سے۔ اس روڈ کی تعمیر سے پشاور کوہاٹ روڈ پر دباؤ کم ہونے میں مدد دی ہے، چونکہ اس روڈ پر ٹریفک کم ہے، اور اگر آپ حیات آباد یونیورسٹی ٹاؤن سے جنوبی اضلاع کے لیے سفر کرتے ہیں تو اس روڈ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پشاور سے متنی کی طرف جاتے ہوئے یہ آخری مگر بڑی اور متحرک چیک پوسٹ ہے، جہاں فوج کے جوان بھی آمد و رفت کو مانیٹر کر رہے ہیں۔
اب ہم کوہاٹ روڈ، پشاور کوہاٹ روڈ پہ آ گئے ہیں، اور یہاں سے کوہاٹ تقریباً 20 اور 25 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ آگے جو بڑا کوہاٹ سے پہلے کوئی بڑا ٹاؤن آنے والا ہے وہ تاریخی در آدم خیل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ در آدم خیل اسلحہ بنانے کے لیے بڑا مشہور ہے۔ ابھی جو ہے یہاں پہ کافی مشکلات کے بعد لوگوں نے دوبارہ زندگی بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور طالبان کی یہاں اب موجودگی اس طرح نہیں ہے جو پہلے تھی، لیکن خطرہ مقامی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہے۔ یہ روڈ جو ہے دراصل انڈس ہائی وے کا حصہ ہے، جو کہ خیبر پختونخوا کو پنجاب کے ساتھ اور پھر سندھ کے ساتھ ملاتا ہے۔ یہ روڈ کافی بار بن چکا ہے اور کافی بار اس کی حالت خراب ہو چکی ہے، اس سے کافی ہیوی ٹریفک جو ہے ہوا کرتی تھی، ابھی بھی ہے۔ کراچی سے بڑے بڑے جو لمبے لمبے ٹریلرز ہیں 22 ٹائرز والے، وہ اسی پہ زیادہ تر آتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ جو روڈز کی کنڈیشنز ہے وہ یہاں پہ اچھی نہیں ہے۔ وہ دوسرا روڈ بند کیا ہوا ہے، اس کو دوبارہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ٹریفک کو اس روڈ پہ انہوں نے ڈال دیا ہے۔ اس روڈ پہ چونکہ موٹر وے پولیس کی طرح کوئی پولیس نہیں ہے، انڈس ہائی وے پہ بہت زیادہ حادثات ہوتے ہیں، کافی زیادہ جانیں اس میں جا چکی ہیں، اور حکومت اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر رہی ہے کہ اس انڈس ہائی وے پہ بھی موٹر وے پولیس کی طرح ٹریفک پولیس ڈالی جائے، تاکہ ٹریفک کو مینیج کیا جائے، حادثات کو کم کیا جائے اور قیمتی جانوں کو بچایا۔ متنی کے علاقے کے بعد جو ہے در آدم خیل کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ ابھی در آدم خیل تو اس طرح اس کا علاقہ شروع نہیں ہوا ہے، لیکن ہم نزدیک ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ جو پہاڑ ہیں در آدم خیل کے، بہت تاریخی پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں میں طالبان اور فوج کے درمیان کافی جھڑپیں ہوئی ہیں، اور کافی یہاں پہ سیکیورٹی کے اداروں نے کئی آپریشنز کیے ہیں طالبان کو یہاں سے نکالنے کے لیے۔ در آدم خیل پہلے علاقہ غیر کہا جاتا تھا اس کو، لیکن اب جو ہے یہ خیبر پختونخوا کے ضم ہو چکا ہے، اور ایک ضلع کی درجہ تو نہیں ہے لیکن اس کا ایک حصہ ہے۔ اور یہ آخری پولیس پہلے چیک پوسٹ ہوا کرتی تھی در آدم خیل میں گھسنے سے پہلے، لیکن اب جو ہے اس طرح کی چیک پوسٹیں آپ کو در آدم خیل کے اندر بھی نظر آئیں گی۔ آگے ایک چیک پوسٹ ہمیں ابھی آئے گا جو یہاں پہ پیراملٹری فورس اور فوج کے جوان جو ہے وہ چیکنگ کرتے ہیں سارے گاڑیوں کی، مسافروں کی۔ دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی ہے یا ختم ہو چکا ہے۔ نہیں، ابھی بھی وہ ٹریفک جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں رکی ہوئی ہے، اور اس لیے رکی ہوئی ہے کہ یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اور آپ سے شناختی کارڈ مانگا جا رہا ہے۔ شاید مجھ سے بھی ابھی شناختی کارڈ کا پوچھیں گے۔ نہیں، اس نے نہیں پوچھا، چلو شکر ہے۔ وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں لیفٹ سائڈ پہ فوجی جوان کھڑا ہوا ہے، اور حالات کافی بہتر ہو چکے ہیں، بقول حکومت بھی خود اس بات دہراتی ہے، لیکن جو چیک پوسٹیں ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں۔
کچھ کمی نہیں آئی ہے، نرمی اگر کچھ آئی ہو شاید، لیکن چیک پوسٹیں مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی ہیں، جو کہ اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ یہاں حالات اس طرح 100% یا مکمل بہتر نہیں ہوئے جس طرح شاید حکومت چاہتی ہو، لیکن ان چیک پوسٹوں کی موجودگی میں آپ کے دل میں ضرور یہ بات آتی ہے کہ طالبان شاید دوبارہ نہ آ جائیں، یا جو حالات ہیں وہ 100% صحیح ابھی تک نہیں ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ ابھی موضوع گفتگو ہو سکتا ہے، حکومت بھی اس بات پہ زیادہ، ہمارے ٹی وی چینلز میں بھی اس بات پہ زیادہ گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ یہ کالج تھا درادم کھیل کے میرے رائٹ سائڈ پہ، جو کہ کافی عرصہ تک یہاں پھر فوج اور پیراملٹری کی فورس کے جوان اس میں مقیم رہے۔ یہ سالوں تک یہ کالج بند رہا، یہ بازار بند رہے، لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی محفوظ علاقوں کی طرف، لیکن اب یہ مقامی لوگ جو ہے وہ واپس اپنے علاقے میں واپس آ چکے ہیں۔ اب ہم یہ درادم کھیل سے گزر رہے ہیں، تاریخی درادم کھیل۔ یہاں پہ جو کاریگر ہیں وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو آپ دنیا کا کوئی بھی اسلحہ سامنے رکھ دیں، وہ اس کی کاپی آپ کے لیے بنا سکتے ہیں۔ افغانستان میں روسی فوجیوں کی آمد سے پہلے خیبر پختونخوا میں جو اسلحہ زیادہ یہاں سے بن کے جاتا تھا، اور بلکہ بعد میں تو کراچی تک پہنچتا تھا، پاکستان کے سارے علاقوں میں۔ لیکن افغانستان میں جہاد شروع ہونے کے بعد، یعنی 1979 میں جب روسی فوجی وہاں پہ آئے، تو اس کے بعد جب دنیا نے طالبان کی مدد کی، افغان مجاہدین کی مدد کی، تو پھر یہ جو کلاشنکوف کا کلچر جو ہے یہاں پہ متعارف ہوا، اور پھر درادم خیل میں لوگ اسلحہ خریدنے کے بجائے افغان مجاہدین سے کلاشنکوف کو ترجیح دیتے تھے، اور اس وقت بہت سستے بھی تھے، اب تو کافی مہنگے ہو گئے ہیں۔ مجھے اس علاقے کی لینڈسکیپ بہت پسند ہے، یہ کرو لیتے ہوئے روڈز اور سامنے پہاڑ، اور ان پہ اب کافی آپ کو گرینری نظر آ رہی ہے۔ یہ پہلے نہیں ہوا کرتی تھی، چونکہ اس راستے سے میں بچپن سے اپنے آبائی ضلع کرک کو سفر کرتا ہوں، تو کافی میری یادداشت اس علاقے کے حوالے سے کافی مضبوط ہے۔ یہ ایک دوسرا چیک پوسٹ آپ دیکھ رہے ہیں میرے رائٹ سائڈ پہ۔ ہم درادم کھیل کے مین بازار سے نہیں گزریں گے، کیونکہ مجھے رنگ روڈ پہ جانا ہے تاکہ میں بازار کی شور رش سے بچ سکوں اور کوہاٹ اپنے منزل تک جلدی پہنچ سکوں۔ یہ سیدھا راستہ درادم کھیل بازار جا رہا ہے، اور رائٹ کو یہ جو ہے یہ اس کے باہر بازار سے باہر آپ کوہاٹ شہر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ یہاں پہ ٹریفک پولیس کا نظام اتنا اچھا نہیں ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہیوی گاڑیاں ہیں کس طرح انہوں نے اوور لوڈ کی ہوئی ہے۔ اس وقت ہم درب آدم خیل کے بازار کے باہر سے
جا رہے ہیں. چونکہ بازار کافی چھوٹا سا ہے، اس کا روڈ بھی بڑا تنگ ہے، تو یہ جو روڈ باہر اسے بنائی گئی تاکہ ٹریفک چونکہ انڈس ہائی وے پہ کافی زیادہ ہو گئی ہے، تو اس کو رواں دواں رکھنے میں ایک بڑا روڈ بنایا جائے. ابھی آپ یہ پہاڑ نزدیک سے شاید دیکھ رہے ہوں اور اس پہ یہ گرینری آپ کو زیادہ بہتر نظر آ رہی ہوگی. یہ جو روڈ سائڈ پہ آپ پاکستان کے جھنڈے دیکھ رہے ہیں، یہ آپریشنز کے بعد جب طالبان کو یہاں سے نکال لیا گیا تو فوج نے یہاں پہ یہ جھنڈے، پاکستان کے جھنڈے زیادہ لگا دیے تاکہ پیٹریاٹزم کو فروغ دیا جائے اور طالبان کے خلاف ایک نفرت پیدا کیا جائے مقامی آبادی کے دلوں اور ذہنوں میں. یہاں پہ کوئلہ بھی ہے، کی مائننگ بھی ہوتی ہے، اور یہاں پہ کچھ مائنز بھی ہیں. دیکھتے ہیں شاید کچھ ہمیں نظر بھی آ جائیں، لیکن کیا خوبصورت وادی ہے. اس کو درہ وادی بھی کہتے ہیں کہ یہ پہاڑوں کے درمیان ہے درآدم خیل شہر. اور فوج نے جب یہاں کارروائی شروع کی تو انہوں نے یہ پہاڑیوں کے اوپر پہ پوزیشنز لے لی، اور یہاں پہ جب انگریزوں کی حکومت کیا کرتے تھے برصغیر پاک و ہند پہ، تو انہوں نے بھی کافی اس پہاڑ کی چوٹیوں پہ اپنی پوزیشن لی ہوئی تھی. اور ایک دفعہ جب آپ پہاڑ کی پوزیشنز، چوٹیوں پہ آپ کی پوزیشنز مضبوط ہو جائے تو نیچے سے پھر مزاحمت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ پہاڑی علاقوں میں ایک زبردست فوجی حکمت عملی تصور کی جاتی ہے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پوزیشن سنبھالی جائے، اور پھر وہاں سے نیچے کوئی بھی آپ کی اجازت کے بغیر ہل نہیں سکتا. ہم ایک دفعہ بوسنیا ہرزیگووینا گئے تھے، اور وہاں پہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ جو سربز تھے انہوں نے پہاڑیوں کی چوٹی پہ پوزیشن لی تھی، اور جو مقامی آبادی تھے بوسنین مسلمان، وہ بیچارے ان کے سنائپرز کے زد میں تھے، اور جو بھی کوئی ادھر باہر نکلتا تھا یا بازار کے لیے کہ دوسری جگہ اسپتال جانے کے لیے، تو وہ سنائپرز کے رینج میں آ جاتے تھے، اور وہ بہت زیادہ انہوں نے لوگوں کو اس طرح مارا تھا. کافی خطرناک موڑ ہے، تو رسک نہیں لیں گے اوورٹیکنگ کا. یہ شاید آپ میرے گاڑی کی ٹائرز کی آواز سن رہے ہوں گے. یہاں سے جب آپ گزرتے ہیں تو یہ خاص قسم کی آواز آپ کو سنائی دے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روڈ پہ ٹینک بہت زیادہ گزرے ہیں جب فوجی آپریشنز یہاں ہو رہے تھے طالبان کے خلاف، اور ان ٹینکس کے جو پہیے ہیں یا ان کا جو چینز ہے کر دیا ہے. عام جگہوں پہ یا عام روڈوں پہ آپ کو اس طرح کی آواز سنائی نہیں دے گی. اب یہ یہاں سے چیک پوسٹیں شروع ہو جائیں گی کیونکہ ہم کوہاٹ ٹنلز کے قریب ہیں، اور کوہاٹ ٹنلز میں بھی طالبان نے ایک کارروائی کی تھی اس کو تباہ کرنے کے لیے، لیکن ناکام رہے تھے. جزوی نقصان ضرور پہنچا تھا. اب یہ یہاں سے چیک پوسٹیں شروع ہو جائیں گی کیونکہ ہم کوہاٹ ٹنلز کے قریب ہیں، اور کوہاٹ ٹنلز میں بھی طالبان نے ایک کارروائی کی تھی اس کو تباہ کرنے کے لیے، لیکن ناکام رہے تھے. جزوی نقصان ضرور پہنچا تھا ٹنلز کو، اور کافی عرصے تک ٹنلز کو بند کیا گیا تھا.
اب اس چیک پوسٹ پہ زیادہ میرے خیال میں نہیں ہے سیکیورٹی کے اہلکار. یہاں پہ پہلے فرنٹیئر کور کے جوان ہوا کرتے تھے اور ریگولر آرمی کے جوان ہوا کرتے تھے، لیکن اس کو کافی کم کر دیا گیا. اور سامنے میرے خیال میں جو ہے ہمیں کچھ جوان نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ بھی مقامی پولیس کے اہلکار لگ رہے ہیں. فوجی بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن مقامی پولیس کو آگے کیا ہوا ہے. لیکن اتنی اس چیک پوسٹ پہ اب اتنی زیادہ چیکنگ نہیں ہوتی ہے، سخت قسم کی چیکنگ جو پہلے ہوا کرتی تھی. ہم تقریباً کئی میٹرز کے فاصلے پہ ہیں کوآڈ ٹنل سے. یہ ٹنلز جاپان کی مدد سے بنایا گیا، اور اس ٹنلز کے بننے کے بعد جو جنوبی اضلاع کے لوگ ہیں ان کو بڑا ایک ریلیف ملا، کیونکہ وہ پہلے ان پہاڑیوں سے گزر کے، درادم خیل کے پہاڑیوں سے گزر کے کوہاٹ میں داخل ہوتے تھے اپنے منزل کی طرف رواں دواں کے لیے. اب ہم ضلع کوہاٹ کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں. جیبوں میں ڈالنے کے لیے آپ کو ٹول ٹیکس دینا پڑتا ہے، لیکن اب یہ ٹول ٹیکس پلازا یہاں سے ختم کر دیا گیا ہے. جیسا میں نے کہا اس انڈس ہائی وے پہ کافی حادثات ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹرک کا کیا حادثہ ہوا. شاہراہ پہ آپ نہ صرف کوہاٹ یا پھر ہنگو اور کورم اور اورکزئی اضلاع کو جاتے ہیں، بلکہ آپ اسی شاہراہ کو استعمال کرتے ہوئے پھر کرک، بنو، لکی مروت، ٹانک، جنوبی وزیرستان، ڈیرہ اسماعیل خان، اور جاتے جاتے آپ کوئٹہ یا کراچی تک اسی انڈس ہائی وے کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن کوئٹہ کو جب آپ جاتے ہیں تو وہ انڈس ہائی وے سے کٹ ہو جاتا ہے اور ایک علیحدہ شاہراہ آپ کو لینی پڑتی ہے. درادم خیل کی وجہ سے آپ کو یہاں کوہاٹ میں داخل ہوتے ہوئے یا پھر بڑا بیر کے قریب، متنئی کے قریب آپ کو سخت چیکنگ سامنا کرنا پڑتا تھا. اور یہی چیک پوسٹ وہی پرانی روایاتوں کا تسلسل ہے. درادم خیل بازار ختم ہو گیا ہے، لیکن ابھی میں اس انڈس ہائی وے سے نیچے ٹرن لوں گا کوہاٹ شہر کی طرف، اور پھر جو ہے اپنے دوست کے گھر جانے کے لیے، تاکہ وہاں دعا کر سکوں ایک فوتگی پہ. یہ اب ہم کوہاٹ شہر کی طرف نکل پڑے ہیں. انڈس ہائی وے ہم سے رہ گیا ہے.
روڈ انڈس ہائی وے ہے. پلازا انہوں نے کوہاٹ شہر کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں پہ کر دیا ہے, اور جو باقی آگے اضلاع والے ہیں وہ آگے میرے خیال میں وہ کر رہے ہیں. سو لہٰذا میں پوچھ لوں کتنے پیسے ہیں. 100 پیسے دی, ہاں 70 روپے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے پہاڑ اور اوپر بلیو اسکائی اور ساتھ چھوٹے چھوٹے بادل. کیا خوبصورت نظارہ ہے. یہ لنک روڈ کہلایا جاتا ہے کوہاٹ شہر کو انڈس ہائی وے کے ساتھ ملانے کے لیے, یا خاص طور پہ ٹنل سے جب آپ گزرتے ہیں. اور یہ جو ہے کوہاٹ کے شہریوں کو شکر گزار ہونا چاہیے مرحوم افتخار حسین شاہ, جو کہ گورنر تھے اس وقت کے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کے, ابھی خیبر پختونخوا کہلایا جاتا ہے. جب مشرف نے وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کو ہٹا کے مارشل لا لگا دیا تھا 1999 میں, تو افتخار حسین شاہ خود کوہاٹ کے رہنے والے تھے, اور انہوں نے کوہاٹ شہر کے لیے کافی ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے اس کا نام ہے, اور یہ لنک روڈ بھی اسی نے منظوری دی تھی. تو کوہاٹ شہر جو ہے میں یونیورسٹیز بھی ہے, ڈیولپمنٹ, ایک ماڈرن سٹی بھی. یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کے ڈی اے کوہاٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی, جس طرح حیات آباد پشاور میں ہے اس طرح کے ڈی اے کا یہ ٹاؤن کوہاٹ میں ہے. یہ سامنے پہاڑیوں پہ جو مکانات ہیں یہ کے ڈی اے کا. سو ایک کمیونٹی لیونگ کا کانسیپٹ جنوبی اضلاع میں میرے خیال میں پہلے جو آغاز ہوا ہے تو کوہاٹ سے ہوا ہے. یہ سامنے جو ہے بلڈنگ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. یہ بڑی عمارت لگ رہی ہے, لگ رہا ہے کوئی ہسپتال یا یونیورسٹی یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز لگ رہا ہے. کوئی بورڈ بھی نظر آ رہا ہے. یہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی. یہ میرے لیفٹ پہ جو آپ کو مکانات نظر آ رہے ہیں یہ کہ کوہاٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا حصہ ہے. ایک نیا شہر کوہاٹ کے اندر انہوں نے آباد کیا ہے. ویسے آپ کو پتہ ہوگا کوہاٹ کس لیے زیادہ مشہور ہے. جی ہاں, یہاں کے امرود بڑے مزیدار امرود ہیں. یہ جو روڈ, یہ جو ٹرک آپ دیکھ رہے ہیں جو جا رہا ہے, یہ پرانا وہ روڈ ہے جب آپ کوہاٹ سے پشاور جایا کرتے تھے اس پہاڑوں کے درمیان سے, اور اس وقت ٹنل نہیں تھا تو لوگوں کو کافی مشکلات تھیں. یہ ایک چھوٹا سا پیچ ہے, مجھے صحیح طور پہ پتہ نہیں کہ کتنے کلومیٹرز کا ہے, لیکن اتنا زیادہ لمبا نہیں ہے. لیکن یہ آپ سے تقریباً 30 سے 45 منٹ لیتا ہے اس پہاڑی سلسلے کو کراس کر کے درہ دم خیل میں داخل ہونے کے لیے, چونکہ یہ دو طرفہ ٹریفک کے لیے چھوٹا روڈ ہے, تو کافی مشکلات لوگوں کو ہوا کرتی تھیں. ابھی جو ہے لوگ ٹنل کو استعمال کرتے ہیں اور جلدی اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں. یہاں قریب ہی افغان مہاجرین کی ایک بہت بڑی بستی ہوا کرتی تھی, لیکن اب جو ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہاں پہ افغان کافی تعداد میں رہتے ہیں. کوہاٹ بہت ہی ایک
اہم شہر ہے افغانستان کے حوالے سے. جب افغان روسی فوجیوں کے خلاف لڑ رہے تھے تو کوہاٹ ایک بڑا اسٹریٹجک پوائنٹ تھا ان کے لیے. یہاں سے وہ کرم اور اکزئی ہوتے ہوئے افغانستان میں اندر داخل ہو کے حملے کیا کرتے تھے روسی فوجیوں اور افغان فوجیوں کے خلاف. افغان طالبان کی حکومت گرائی گئی اور القاعدہ کے کافی لوگ جو ہے وہ اسی اور اکزئی اور کرم کے راستے سے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی اور کافی بڑی تعداد میں یہاں گرفتار بھی ہوئے تھے. لگتا ہے کہ یہ کوئی منڈی ہے سبزیوں کی. کافی سڑک کے دونوں کنارے آپ کو سبزیاں نظر آ رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے جس نے ماسک پہنا ہوا ہو. شاید کرونا کا اس طرف پڑاؤ نہیں پڑا ہے اور اچھا ہے کہ نہیں ہوا ہے. کرونا یہاں پہ نہیں ہے لیکن احتیاط تو ضرور کرنی چاہیے. اس شخص نے اپنا منہ ڈھانپا ہوا ہے ضرور. کچھ لوگوں نے کوئی چادر وغیرہ ادھر رکھی ہوئی لیکن ماسک جو ہے مجھے ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا جس نے پہنا ہو ماسک. جب ساری آبادی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ماسک پہننا کوئی اتنا اہم کام نہیں ہے.